مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتقوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں یہی درود پاک ہماری نجات کے، بخشش کے، مغفرت کے کام آئے گا۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پنگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھ، کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر دربار لٹانا سیکھو، او پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جامع عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔
میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں سفر کے قابل نہیں رہا۔ لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے، کہ بال کو آخو نا تیری شادی ہن جون وچ کر دی، کہ بابا 2 مہینے ٹھہر جا۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ حضرات تشریف لیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے۔ خدا کی قسم، اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا۔ یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں، یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے۔ اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے۔ تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے، پھر کوئی کمی نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے، اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں۔ اس مولوی سے پوچھو نا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ بھائی حج کے لیے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے کس نے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اب سخت امتحان کا وقت ہے، ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدماشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے، مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا اہم رکھا ہے۔ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے۔
تھوڑی سی دیر پنکھا چلا دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟ رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں۔ وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ وہ ظالموں تم ساری رات، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدیا، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے۔ اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا، اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے۔ کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے۔ ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے۔ پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا۔ آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 10 4 چھوکرے بار کھیلنے جاتے ہیں، اگر وہ جیت جائیں او خوشی ہوتی ہے، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا۔ اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے؟ وہ دور ہی چلا گیا جب قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی، ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی۔
مبارک ہو ان اللہ والوں کو، جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں سارے بھائی مل کر الحمدللہ۔ اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانو جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواستی خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی بات کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کر، سمجھا کر، نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بھائی شیخ الحدیث ہے، ایک بھائی مفتی ہے، ایک بھائی فقہ کا صرف نحو کا ماہر ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ دکان گھر کی ہونی چاہیے مزہ جب ہے، مکان بھی گھر کا ہونا چاہیے مزہ جب ہے، اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا۔ حضرت درخواست دامت برکاتہم کی دعا، اندر دعا ہو رہی ہے، سارا فیض یوں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے، منٹ نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منہ شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منہ شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منہ شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ روپیہ موجود ہے، قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ ایک شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھانسی کی کوٹھڑی میں لے آئے۔ کئی دن وہاں گزر گئے، جیل کے حکام نے مولانا یحییٰ علیہ کا وزن کیا تو انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ جب سے اس کوٹھڑی میں آئے ہیں مولانا یحییٰ علیہ کا وزن بڑھ گیا۔